زندگی کبھی کبھی انسان کے لیے ایسا امتحان لے کر آتی ہے جو اس کی عمر سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی مظلوم لیکن صبر اور شکر سے بھرپور بچے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف 10 سال کا ہے، لیکن اس نے زندگی کا وہ دکھ دیکھا جو بڑے سے بڑے انسان بھی مشکل سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی جنید کی، جو اپنے 2 چھوٹے بھائی شاہور 7 سال کا ہے اور زبیر 5 سال کی ہے دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک غریب تینوں بھائیوں کی زندگی کیسا گزرتی ہے۔ دوستو، اگر اس جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ جنید ایک غریب لیکن پیارا ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین ہلکے مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مگر اپنی بچوں کو ہمیشہ پیار اور محبت دیتے تھے۔ ہر سال جب رمضان آتا تو ماں اپنے ہاتھوں سے افطاری تیار کرتی اور بابا مسجد جا کر سب کے لیے شربت لاتے۔ مگر ایک دن تقدیر نے ایسا کروا لیا، ایک خوفناک حادثہ ہوا۔ جنید اور اس کے بھائیوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا پورا گھر اجڑ گیا، ماں باپ دونوں دنیا سے چل گئے اور یہ تینوں بھائی بالکل اکیلے رہ گئے۔ جنید کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ رو کر دنیا سے شکایت کرتا یا پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری اٹھاتا۔ اس نے دوسرا راستہ چن لیا۔ بس 10 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی زندگی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے نکل پڑا۔ صبح اٹھتا، ایک مزدوری کے کام پر جاتا، اینٹ اٹھاتا، بالو ڈالتا اور کبھی کبھی چھوٹی موٹی چائے کے دکان پر برتن دھوتا۔ شاہور اور زبیر کی بھوک ختم ہو جائے۔ لیکن جب رمضان آیا تو جنید اور بھی زیادہ آزمائش میں پڑ گیا۔ رمضان کا پہلا دن شاہور اور زبیر نے کہا، بھائی ہم بھی روزہ رکھیں گے جیسا بابا اور امی رکھتے تھے۔ جنید کے دل پر جیسا ہی تیر چل گیا۔ اسے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کا دکھ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ ان کا جذبہ سچا ہے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم روزہ رکھنا چاہو تو بالکل رکھو۔ اس دن جنید نے اور بھی زیادہ محنت کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اپنے بھائیوں کے لیے خاص افطاری لگائے، مگر جب مزدوری ختم ہوئی اور اسے صرف 50 روپے ملا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دکان پر گیا اور اس نے دیکھا کہ شربت، پکوڑے اور سموسے لینے کے لیے پیسے کم ہی۔ اس نے مجبوراً صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا کھجور اور اپنے روزی لے کر گھر آیا۔ جب گھر آیا تو دیکھا کہ شاہور اور زبیر کمزوری کی وجہ سے بے حال ہو گئے ہیں۔ زبیر دھیمی آواز میں بولا، بھائی افطار میں کیا ملے گا؟ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، آج ہم اللہ کا دیا ہوا تحفہ کھائیں گے، روٹی اور کھجور۔ اس کے دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ اسی وقت ایک بزرگ شخص جو مسجد سے آ رہے تھے ان بچوں کو دیکھ کر رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تینوں صرف روٹی اور کھجور سے افطاری کر رہے ہیں۔ اس بزرگ نے پیار سے پوچھا، بیٹا تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ تمہارا ماں باپ کہاں ہیں؟ جنید شرمندگی سے کہا، ہمارے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں مزدور کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے جیب سے 500 روپے نکال کر جنید کو دیا اور کہا، اللہ نے مجھے عزت اور مال دی ہے، یہ صرف اس کی دی ہوئی ہے، تم اسے اپنی افطاری اچھا کر لو۔ جنید نے پہلے لینے سے انکار کیا، مگر جب اس بزرگ نے زور دیا تو اس نے دعا کے ساتھ پیسے لی۔ اس دن جنید اپنے بھائیوں کے لیے دودھ، شربت، سموسہ اور پکوڑے لایا۔ جب شاہور اور زبیر نے یہ سب دیکھا تو ان کے چہروں پر خوشی کی چمک آ گئی۔ جب افطاری کا وقت آیا تو تینوں بھائی دعا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جنید نے دل میں سوچا، اللہ اپنے مخلوق کو کبھی بھولتا نہیں، صرف ہمیں صبر اور یقین رکھنا چاہیے۔ جنید اور اس کے چھوٹے بھائیوں کے لیے زندگی ہر روز نئے امتحان لے کر آتی ہے۔ رمضان کا چاند بھر رہا تھا لیکن ان کی امتحان بھی بڑھی جا رہی تھی۔ جنید کی مزدوری مشکل ہوتی جا رہی تھی کیونکہ روزے کی حالات میں تیز دھوپ اور بھرے کام کرنا اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل تھا۔
ایک دن کام کرتے وقت اس کی ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور گہری چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا، لیکن اس نے کوئی شکوہ نہ کی۔ صرف ایک چیز اس کے ذہن میں تھی، اگر میں کام نہ کیا تو شاہور اور زبیر افطاری کیسا کریں گے؟ لیکن اس دن کا مالک ظالم تھا۔ اس نے کہا، جنید اگر کام نہیں کر سکتا تو پیسے بھی نہیں ملے گی۔ جنید نے رونے کو دل چاہا مگر مزدور بن رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج افطاری کیسا کرے گا۔ اس دن جنید مزدوروں کا ایک دکان کے باہر بیٹھا تھا۔ جب ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ تھکا ہوا، زخمی ہاتھ کے ساتھ بے چین نظر آ رہا ہے۔ بزرگ شخص نے پیار بھری آواز میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ جنید نے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکن ہے۔ بزرگ ہنس کر کہے، سچ بول، کیا تمہارے پاس آج افطاری کا انتظام نہیں؟ جنید نے سر جھکا دیا۔ اس بزرگ نے پیار سے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکال کر جنید کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جنید حیران تھا، اس تھیلی کھولا تو دیکھا کہ اس میں 1000 روپے تھے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کی مدد اس وقت کرتا ہے جب بندے یقین نہیں چھوڑتے، تم بس اس کی بھروسہ پر رہو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چل گئے۔ جنید کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے۔ جنید نے سوچا، آج میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ خاص لاؤں گا۔ وہ ایک اچھے بیکری گیا اور دودھ، شربت، سموسے اور کھجور لیا۔ پھر ایک چھوٹی سی دکان سے چاول اور گوشت بھی خرید تاکہ چھوٹے بھائیوں کے لیے اچھا کھانا بنا سکے۔ جب وہ گھر آیا تو شاہور اور زبیر خوشی سے اچھلنے لگے۔ بھائی، آج یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ شاہور نے حیران سے پوچھا۔ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے اپنی رحمت بھیجا ہے۔ جب افطاری کے وقت آیا تو تینوں بھائی روتے ہوئے آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جنید کے دل میں ایک بات پکی ہو گئی کہ مشکلات جتنے بھی بڑھے جائیں، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی۔ عید کا چاند نظر آ گیا، مگر جنید کے پاس اپنے بھائیوں کے لیے نئے کپڑے لینے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان تھا مگر اپنے ہاتھ کا غم کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک نیا معجزہ ہوا۔ جنید ایک نیا مالک کا یہاں کام کر رہا تھا جو بہت نیک اور دل کا صاف آدمی تھا۔ جب اسے جنید کی کہانی پتہ چلی تو اس نے جنید کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم عید بھائیوں کے لیے نئے کپڑے نہیں لو گے؟ جنید نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن کچھ بول نہیں پایا۔ اس کے مالک نے اسے عید کے طور پر نئے کپڑے اور کچھ پیسے دی۔ جنید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا، میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا اور اس نے مجھے کسی نہ کسی کے ذریعے مدد بھیج دیتا ہے۔ عید کی صبح شاہور اور زبیر نئے کپڑے میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ جب تینوں بھائی عید کی نماز کے لیے مسجد گئے تو لوگ ان کو دیکھ کر رو پڑے۔ ہر کسی نے جنید کی مضبوطی اور محبت کی تعریف کی۔ نماز کے بعد جنید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور صرف ایک بات بولی، یا اللہ، ہر غریب کے لیے ایسا مددگار بھیج جو اس کی مشکل دور کر سکے۔ آج جنید سمجھ چکا تھا، اگر ہم صبر کریں، شکر ادا کریں اور محنت کریں تو اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ عید کے چند دن گزر گئے اور اپنے روز کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مزدوری، اپنے بھائیوں کے خیال رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی اس کا روز کا مقصد تھا۔ مگر اب اس کے دل میں ایک اور تمنا جاگنے لگی۔ وہ چاہتا کہ اس کے بھائی تعلیم حاصل کرے۔ جنید جانتا کہ تعلیم کے بنا زندگی اور بھی مشکل ہو سکتی ہے، مگر سوال یہ تھا، خود مزدوری کرنا پڑتا ہے تو بھائیوں کو اسکول کیسا بھیجوں؟ لیکن اللہ کی رحمت ابھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنید کام کر رہا تھا، نیک آدمی اس کے پاس آیا۔ یہ آدمی ایک مدرسہ کا مولانا تھا۔ اس نے جنید سے کہا، بیٹا، تمہارا چھوٹے بھائیوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہو؟ جنید کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، مگر اس نے افسوس سے کہا، میں چاہتا ہوں مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ان کو تعلیم دلوا سکوں۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم اور کھانے کا انتظام ہے۔ جنید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب اس کے بھائی تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔
جنید کی زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ دن بھر کام کرتا، رات کو بھائیوں کی دیکھ بھال کرتا، مگر ایک دن اس کی نصیب کا دروازہ اور بڑا کھل گیا۔ جس دکان پہ وہ مزدوری کرتا تھا، اس کے مالک نے دیکھا کہ جنید ایماندار اور محنتی ہے۔ اس نے جنید سے کہا، بیٹا تم ہر روز محنت کرتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی دکان کا چھوٹا حصہ دینے کو تیار ہوں۔ تم یہاں کا کام سنبھالو اور آج سے تم صرف مزدور نہیں، ایک چھوٹے دکاندار ہو۔ جنید کی دنیا بدل گئی۔ وہ جو ایک دن صرف بھوک سے لڑ رہا تھا، آج ایک چھوٹی سی دکان کا مالک بن گیا۔ جنید کی زندگی بہتر ہو رہی تھی، مگر زندگی ہر کسی کو امتحان ضرور لیتی ہے۔ ایک دن اس کے بھائی شاہور کو تیز بخار ہو گئی۔ جنید بہت گھبرا گیا کیونکہ اس کے پاس علاج کے لیے زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر اللہ نے پھر ایک مددگار بھیج دیا، وہی بزرگ شیخ جو پہلے بھی اس کی مدد کر چکے تھے۔ اس نے جنید کو علاج کے لیے پیسے دی۔ بیٹا تمہاری ہمت اور ایمانداری کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ اور واقعی اللہ نے جنید کی زندگی کو نئے موڑ پر لا دیا۔ اس کی دکان چلنے لگی، اس کے بھائی تعلیم حاصل کرنے لگے اور وہ اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینے لگا۔ جنید کی کہانی صرف ایک غریب بچے کی کہانی نہیں، ایک یتیم صبر اور محنت کا مثال ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہمیشہ راستے کھول دیتا ہے۔ زندگی مشکل ہے، مگر یقین اور محنت ہو تو ہر مشکل دور ہو سکتی ہے۔ آج اگر کوئی بھی غریب ہے، پریشان ہے یا تنگ میں ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔